السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں النور اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ میں ہوں حافظ محمد انوار المصطفیٰ۔ دوستو، آج ہم یتیم سے حسن سلوک سے متعلق بات کریں گے اور بتائیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یتیموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ دوستو، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے سکون لٹ گیا ہے، آج ہماری زندگی میں برکت نہیں رہی، اور کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے خدا ہم سے روٹھ گیا ہو، خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہو، لیکن ہم نہیں جانتے اس کی وجہ کیا ہے۔ پر جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے، خدا تم سے کیوں روٹھ گیا، آج تمہاری زندگیوں سے سکون کیوں لٹ گیا۔ رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات کوئی اور نہیں، بات یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے۔ دوستو، بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی، بات غریب کو کپڑا دینے کی نہیں کی گئی، بات غریب کو کھانا کھلانے کی نہیں کی گئی، بلکہ قرآن نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ اور دوستو، عزت کیسے دی جا سکتی ہے یہ تو ہم جانتے ہیں۔ فرمایا تمہارے پاس یتیم کو دینے کے لیے روٹی نہیں تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس یتیم کو دینے کے لیے کپڑا نہیں تو کوئی بات نہیں، پر تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے، اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر اس کا ماتھا تو چوما جا سکتا ہے۔ فرمایا رب یہ نہیں دیکھتا کہ روٹی کس نے دی، رب یہ نہیں دیکھتا کہ کپڑا کس نے دیا، رب کائنات تو یہ دیکھتا ہے کہ یتیم کو پیار کس نے کیا ہے۔ تو بات روٹی کی نہیں، بات پیار اور عزت کی ہے، اس لیے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ دوستو، بچی ہوئی روٹی تو جانور کو بھی دی جا سکتی ہے، کسی غریب کو دے دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ خود کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا کسی مدرسے میں بھیج دیا تو کون سا کمال کیا، مدرسے میں یا غریب کو نہ بھی دیتے تب بھی وہ خراب ہی ہو جانا تھا، آپ نے پھینک ہی دینا تھا۔ تو بات عزت کی ہے کہ تم یتیم کی عزت کتنی کرتے ہو، کہ گندے کپڑے پہنے ہوئے یتیم کو اپنے سینے سے لگا کر تمہارے کپڑے خراب تو نہیں ہوتے، تم اس سے حقارت تو نہیں کرتے، اگر تم نے نفرت اور حقارت سے دیکھ کر اسے کچھ دے بھی دیا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنے معاشرے پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے معاشرے میں ایسے سماجی رہنما بھی موجود ہیں، ایک آٹے کا تھیلا دینا ہو تو 200 لوگوں کو لائن میں لگایا ہوتا ہے، اور اس لائن میں بچے، بوڑھے اور یہاں تک کہ عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ پھر ایک آٹے کا تھیلا دے کر فوٹو لی جاتی ہے، اخبارات میں دی جاتی ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے یتیم کو ایک آٹے کا تھیلا دے دیا ہے۔ اب ذرا غور کریں اور بتائیں کہ اس میں یتیم کی کتنی عزت ہے، یہ اس کو عزت دی گئی کہ الٹا اس کو ذلیل کر دیا گیا۔ اور ذرا غور کریں اگر اسی لائن میں دینے والے کی اپنی بچی موجود ہو تو پھر اس کا کیا انداز ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا بات یہ ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یتیموں کو تکریم نہیں دیتے، اسی وجہ سے تمہاری زندگیوں سے سکون لٹ گیا ہے۔ دوستو، اگر ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، لیکن ایک بچہ کونے میں کھڑا ہے، اداس ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فوراً رک گئے،
اس بچے کے پاس گئے اور فرمایا کہ آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، ہر چہرہ مسکرا رہا ہے، لیکن تیرے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ تیرے چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو وہ بچہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یتیم ہوں، فلاں جنگ میں میرا باپ شہید ہو چکا، ماں کا سایہ اب میرے سر پر نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں لیکن میں کس کی دہلیز پہ جاؤں، میرا تو کوئی نہیں ہے۔ دوستو اب غور کرو کہ ادھر عیدگاہ میں نبی پاک علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے، ادھر کریم آقا علیہ السلام نے یتیم کو اپنے سینے سے لگا لیا، نہ صرف سینے سے لگایا بلکہ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس بچے کو نہلاؤ، اس کو اسی طرح کے کپڑے پہناؤ جس طرح حسن اور حسین نے پہنے ہوئے ہیں۔ دوستو بچے کو نہلایا گیا، کپڑے پہنائے گئے، کھانا کھلایا گیا۔ کھانا کھلانے کے بعد اب نبی پاک علیہ السلام نے مزید کرم کی انتہا فرما دی۔ اب اس یتیم بچے کو عزت دینے کا انداز دیکھو جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنایا۔ فرمایا، اما تردا ان محمد ابو کا، کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ ہو؟ یارو کرم کی انتہا فرما دی۔ فرمایا، اما تردا ان محمد ابو کا، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ سبحنا محمد تیرا باپ ہو؟ وعائشہ امو کا، اور عائشہ تیری ماں لگے، وفاطمہ بنت محمد اختو کا، اور فاطمہ تیری بہن لگے۔ دوستو جب اس بچے نے سنا تو فوراً کہا، حضور اگر یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ دوستو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آج کے بعد یہ سارے رشتے تیرے ہوئے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام اسے ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف چل دیے۔ اب صحابہ کرام نے دور سے دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، لیکن ساتھ دیکھا تو غور کر رہے ہیں یہ ساتھ آنے والا کون ہے۔ کوئی کہتا ہے حسن ہے، دور سے کوئی کہتا ہے کہ یہ حسین ہے، لیکن اتنے میں نبی پاک علیہ السلام جب قریب پہنچے تو پتہ چلا نہ حسن تھا نہ حسین، یہ تو وہ یتیم بچہ تھا۔ اتنے میں وہ یتیم بچہ بھی بول اٹھا کہ آج کے بعد مجھے یتیم کوئی نہ کہے، کیونکہ میرا باپ سہنا نبی ہے، میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، اور میری بہن سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور میرے بھائی حسن اور حسین ہیں۔ دوستو دیکھا آپ نے نبی پاک علیہ السلام نے اس یتیم کی نہ صرف دلجوئی فرمائی بلکہ اس کو کمال عزت سے نوازا، اس کی کمال تکریم فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں یتیم کے ساتھ پیار کرنے کی اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین والسلام۔